السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، کل میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا اوور کوڈ کے حوالے سے۔ آج ہم اس کا نیکسٹ پیراگراف دیکھیں گے۔ یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانسلیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ ایز دا ایوننگ، لیٹس اسٹارٹ دا پیراگراف۔ ایز دا ایوننگ ایڈوانسڈ، جیسے شام بڑھتی گئی، دا کولڈ بیکیم مور انٹینس، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اٹ واز اے کولڈ، یہ وہ ٹھنڈک تھی، یہ وہ سردی تھی دیٹ انڈیوسڈ پیپل ٹو سیک کمفرٹ ان پلائر، کہ لوگوں کو تفریح کے اندر آرام کی جانب مائل کرتی تھی۔ انڈیوسڈ ہوتا ہے مائل کرنا، پرسویٹ کرنا۔ ایٹ سچ ٹائمس، ایسے اوقات میں، اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹس، صرف عیاش لوگ ہی نہیں، پروفلیگیٹ ایکسٹرا ویجنٹ کو بولتے ہیں، صرف عیاش لوگ ہی نہیں، ہو رینجڈ ابراڈ، رینجڈ ابراڈ کا مطلب ہے روم، باہر نکل آئے تھے، بٹ ایون دوز، بلکہ وہ لوگ بھی، ہو ور یوزلی کنٹینٹ ٹو لیو ود دیئر لونلینس، جو اپنی تنہائی میں ہی مطمئن نظر آتے تھے، emerged from their hideouts، اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے تھے، to join the gaiety of the street، گلیوں کی رونق میں شامل ہونے کے لیے اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے تھے۔ ایسے اوقات میں نہ صرف عیاش لوگ جو باہر نکل آتے ہیں، نہ صرف وہ لوگ بلکہ وہ لوگ جو گھر میں تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے، وہ بھی اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے تھے اور گلیوں کی رونق میں شامل ہو گئے تھے۔ اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن دی مال، اور لہٰذا لوگ مال پر جمع ہو گئے تھے۔ مال روٹ، کنورج ہوتا ہے جمع ہو جانا۔ where they amused themselves، جہاں وہ لطف اٹھا رہے تھے۔ among the variety of hotels، بہت سارے اقسام کے ہوٹلوں، ریستورانوں، کیفیز، قہوہ خانوں، اینڈ اسنیک بارز، اور اسنیک باروں میں اپنا دل بہلا رہے تھے۔ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینز، ہر کوئی اپنے وسائل کے مطابق بہت سارے ہوٹلوں، ریستورانوں، قہوہ خانوں اور اسنیک بار میں اپنا دل بہلا رہا تھا۔ Those who could not afford the pleasure inside، وہ لوگ جو اندر جا کر سکون یا تفریح حاصل نہیں کر سکتے تھے، یا تفریح حاصل کرنے کے متحمل نہیں تھے، یا استطاعت نہیں رکھتے تھے، were content to gaze at the colored lights، وہ مطمئن تھے گیز دیکھ کر colored lights، رنگین روشنیوں کو، and brilliant advertisements outside، اور بہت ہی چمکدار اشتہاروں کو باہر سے ہی کھڑے ہو کر دیکھ کر مطمئن تھے۔ اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ، شاہراہ آتی اور جاتی، دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارز، شاہراہ پر آنے جانے والی کاروں اور بسوں، ٹونگاز اینڈ بائسیکل کی ایک لامتناہی اسٹریم مین سلسلہ تھا، ایک لامتناہی سلسلہ تھا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ وائل، جب کہ پیومنٹ، فٹ پاتھ، تھرانگڈ، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وتھ پیڈیسٹرینز، پیڈیسٹرینز کہتے ہیں پیدل چلنے والوں کو، اور جب کہ آپ کہہ لیجئے کہ فٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ مین شاہراہ پر، یا سب سے بڑی مین روڈ، شاہراہ پر آنے جانے والی کاروں، بسوں، تانگا اور بائسیکلوں اور سائیکل سواروں کی لامتناہی ایک سلسلہ تھا، جبکہ فٹ پاتھ جو تھا وہ پیدل چلنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، یا پیدل چلنے والوں کا جمع غفیر تھا۔ اس کو تھرانگ کا مطلب جیم پیکڈ، کراؤڈڈ، جمع غفیر کو بھی کہا جاتا ہے۔ دا ینگ مین، نوجوان، سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ، سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھا ہوا نوجوان، واز واچنگ، دیکھ رہا تھا، ود انٹرسٹ،
دا پیپل بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ لوگوں کو پاسنگ آن دی پیومنٹ بفور ہم اپنے سامنے گزرتے ہوئے فٹ پاتھ پر گزرتے ہوئے لوگوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس، ان میں سے اکثر نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا. وچ ور آف ایوری کائنڈ فرام دی استرخان ٹو دی رف ملٹری خاکی. استرخان سے لے کر، استرخان کس کو کہتے ہیں؟ روسی علاقہ استرخان ہے جہاں پر بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے کوٹ بنائے جاتے تھے. لیمب سکن کے ساتھ کوٹ بنتے تھے، بہت نرم. اس کو استرخان کا علاقہ کہا جاتا تھا. سو موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس، ان میں سے اکثر لوگوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے. وچ ور ایوری کائنڈ، جو ہر قسم کے تھے. استرخان سے لے کر پرانے رف ملٹری خاکی، پرانے فوجی خاکی کوٹ بھی ان میں شامل تھے. ایز آر فاؤنڈ، جیسا کہ اکثر پائے جاتے ہیں. ان لارج بنڈلز ایٹ دی سیکنڈ ہینڈ کلاس شاپ. سیکنڈ ہینڈ کلاس شاپ پرانی کپڑے کی دکانوں کے اندر بڑے بڑے بنڈلوں کی صورت میں جو کہ نظر آتے ہیں کہ وہ سارے کوٹ جو تھے سیکنڈ ہینڈ تھے، پہنے ہوئے کوٹ تھے، پرانے کوٹ تھے جو پرانے کپڑے کی دکانوں میں بڑے بڑے گٹھوں میں ملتے ہیں. دا اوور کوٹ دا ینگ مین himself was wearing was old. جو نوجوان نے خود اوور کوٹ پہن رکھا تھا وہ بھی پرانا تھا. but it was well کٹ، لیکن اس کی تراش خراش بہت اچھی تھی. اینڈ دا میٹیریل واز آف گڈ کوالٹی، اور اس کا میٹیریل، اس کا سامان اچھی حیثیت کا مالک تھا. ایک بہت ہی اچھا مواد اس کے اندر استعمال ہوا تھا. دا لیپلس، لیپلس کالر کو کہتے ہیں. جو کوٹ کے کالرز ہوتے ہیں وہ لیپلس کہلاتے ہیں. ور اسٹیف، سخت تھے. اس کے کالر خوب تنے ہوئے تھے یا جمے ہوئے تھے. اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ، اور اس کے آستین بہت اچھے طریقے سے کریزڈ تھے. اس کی تہ لگی ہوئی تھی، آستینوں کی کریزیں بڑی نمایاں تھیں. دا بٹن ور آف ہارن بگ اینڈ شائنی، بٹن سینگ سے بنے ہوئے بڑے اور چمکدار تھے. دا ینگ مین سیم ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ، نوجوان اس میں بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. اس کو خوشی اوور کوٹ پہن کر اس وجہ سے بھی تھی کہ اس کی غربت ڈھک چکی تھی اور اب وہ اس لباس میں، اس لبادے میں بہت خوش تھا. ہی واز گیٹنگ ریسپیکٹ ان دی سوسائٹی. A boy selling pan and cigarette with a tray of his wares passed by. ایک لڑکا جو کہ پان اور سگریٹ بیچ رہا تھا، پان اور سگریٹ سے بھری ٹرے لے کر ان کے پاس سے گزرا. پان والا اس نے آواز لگائی. یس سر، جی جناب. ہیو یو چینج فار اے 10 روپی نوٹ؟ کیا تمہارے پاس 10 روپے کے نوٹ کا کوئی چینج ہے؟ چینج کو اردو میں ریزگاری کہتے ہیں. کوئی ریزگاری ہے؟ نو سر. نو سر، نہیں جناب. بٹ آئی گیٹ اٹ فار یو، لیکن میں آپ کو لا دیتا ہوں. اینڈ واٹ ایف یو ڈونٹ کم بیک، اور اگر تم واپس ہی نہ لوٹ کر آئے. ایف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر، اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں، یو کین کم وتھ می، آپ میرے ساتھ چلیے. اینی ہاؤ، بہرحال. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ نیور مائنڈ، خرچ چھوڑو. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا، لو مجھے ایک آنا مل گیا ہے. اینڈ ناؤ گیو می اے گڈ سیگریٹ اینڈ بی آف وتھ یو، مجھے ایک اچھا سا سگریٹ دے دو اور چلتے بنو. ایز ہی اسموکڈ، جیسی اس نے کش لگایا. ہی سیم ٹو ریلش ایوری پف، تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر کش سے مزہ اٹھا رہا ہو. A small lean white cat shivering with cold rubbed against his legs، ایک سفید دبلی پتلی بلی اس کی ٹانگوں کے ساتھ گزری. اینڈ میاؤنڈ، اور اس نے میاؤں کی. ہی اسٹاکڈ اٹ، اس نے اسے تھپکی لگائی. اینڈ اٹ لیپٹ اپ آن ٹو بینچ، اور یہ بینچ پر
اچھل کر بینچ پر چڑھ گئی۔ اسموتھنگ اٹس فر ہی مٹرڈ، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اسموتھ کرنا، رب کرنا، ہاتھ پھیرتے ہوئے ہی مٹرڈ، وہ بڑبڑایا، پور لٹل مائٹ، بیچاری مخلوق۔ ویری اسمال کریچر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مائٹ مین کریچر، بیچاری مخلوق۔ آفٹر اے فیو منٹس، کچھ منٹ کے بعد، ہی گاٹ اپ، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بائی ناؤ، اب تک اٹ واز پاسٹ 7، 7 بج چکے تھے۔ ہی اسٹارٹیڈ آف اگین along دی مال، اس نے دوبارہ مال کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، مال روڈ پر چلنا شروع کر دیا۔ این آرکیسٹرا could be heard playing in one of the restaurants، ریستورانوں میں سے ایک کے اندر آرکیسٹرا بجتا ہوا سنا جا سکتا تھا۔ مینی پیپل، بہت سارے لوگ، ہیڈ کولیکٹڈ آؤٹ سائڈ، باہر جمع ہو چکے تھے۔ موسٹلی دے ور پاسرز بائی، ان میں سے اکثر راہگیر تھے۔ اے فیو ڈرائیورز، اور چند ایک ڈرائیورز تھے۔ آف دا ویٹنگ ٹیکسیز اینڈ ٹانگاز، منتظر کھڑی ٹیکسی اور ٹانگا کے ڈرائیور تھے۔ لیبررز، مزدور تھے۔ اینڈ بیگرز، اور بھیکاری تھے۔ سم فروٹ وینڈرز، کچھ پھل فروش، ہیونگ سولڈ دیئر فروٹ، اپنا پھل بیچنے کے بعد، ور آلسو اسٹینڈنگ اراؤنڈ ود دیئر ایمپٹی باسکٹس، اپنی خالی ٹوکریاں اٹھائے کھڑے تھے۔ دیز پیپل آؤٹ سائڈ سیمڈ ٹو بی انجوائنگ دا میوزک، یہ لوگ باہر میوزک کو، موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مور دین دوز ہو سیٹ ان سائڈ، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نسبت باہر موسیقی کے ساتھ زیادہ لطف اٹھا رہے تھے۔ فار، کیونکہ دے ور لسننگ ان سائلنس، وہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ دو، اگرچہ دا میوزک واز فارن، موسیقی غیر ملکی تھی۔ دا ینگ مین آلسو اسٹرڈ، نوجوان بھی کھڑا ہو گیا۔ اینڈ لسنڈ فار اے مومنٹ، کچھ دیر کھڑا سنتا رہا۔ اینڈ سو دین واکڈ آن، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی لیکچر۔ انشاءاللہ کل میں نیکسٹ آپ کو پڑھاؤں گی ٹرانسلیشن، اس کی ٹرانسلیشن تیار کیجیے گا۔ اٹس امپورٹنٹ چیپٹر۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔